اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا اور میرے رفقائے کار کا سلام اور آپ کے اہل خانہ کے لیے دعائیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ یہ روایات بخاری شریف کے علاوہ دیگر مستند کتب حدیث میں بھی آئی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بہت دلچسپی کا حامل بھی ہوگا اور یقیناً اس کی اہمیت تو مسلم ہے ہی ہے اور ہر ایک کی دلچسپی اس میں ہوگی۔ علم کیا ہے؟ علم نافع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے اللہ کی، وہ کیا چیز ہے؟ اور ان علوم و فنون کا جو نافع ہیں، انسانی معاشرتی ترقی میں کیا کردار ہے؟ دین اسلام ادیان عالم میں وہ پہلا عظیم الشان مذہب ہے جس نے علم کی اہمیت کو بار بار بیان کیا ہے، اتنا کہ وہ راسخ ہو جائے۔ قرآن کریم جو اللہ کا آخری پیغام ہے، اس میں شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہوگا، کوئی ورق مبارک ایسا ہوگا جس میں تفکر یا تدبر یا علم یا سیکھنے کی بات نہیں کی گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخریہ انداز میں جو آپ کو سجدہ تھا، فرمایا کہ مجھے معلم بن کے اتارا گیا ہے۔ علم کی یہ اہمیت اور حیثیت ہے۔ قل رب زدنی علما، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو علم کے حصول کے لیے آپ نے تلقین کی ہے اپنی امت کو، وارد ہوئی ہیں، وہ دیکھیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اسلام اس حساس موضوع پر، جو انسانیت کے لیے انتہائی نفع بخش موضوع ہے، کتنا پیش رفتہ ہے اور کتنا آگے بڑھا ہوا مذہب ہے۔ اس میں شعور کے کتنے نئے دریچے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ خود تدبر اور تفکر بہت اہم ہے اس سلسلے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علم نافع کون سا ہے اور علم غیر نافع کون سا ہے۔ ہمارا تو اب علم کے پیمانے بھی مختلف ہو گئے، ڈیفینیشن چینج ہو گئی۔ اب ہم معلومات کے دور میں زیادہ جی رہے ہیں اور معلومات کو علم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ ایک کنفیوژن ہو گئی۔ دوسرا، اب ہمارا نفع نقصان کا اور سود و زیاں کا تصور بھی بہت درہم برہم ہو گیا۔ ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہے، ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نقطہ نظر سے علم نافع کون سا ہے اور علم غیر نافع کون سا ہے۔ اور اگلی بات، معاشی ترقی کیا ہے؟ اس کے پیمانے بھی بدل گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں تغیر پذیر ہوئی ہیں کہ شاید ہی اس کی کوئی اور مثال ہمیں ملے گی۔ یہ بھی بہت اہم ہے ہم سب کے سوچنے کے لیے اور خاص طور پر نوجوان نسلوں کے سوچنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اقتداء میں اور حکم کی تعمیل میں صوفیاء کرام نے بھی علم پر بہت زور دیا ہے اور علم نافع پہ زور دیا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ صوفیاء علم کو پسند نہیں کرتے یا وہ علم کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مثلاً بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک مصرع، ایک لائن، علموں بس کریں او یار، کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم مت پڑھیے گا، یہ اس کی غلط تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم نافع حاصل کریں۔ اب جب ہم علم نافع کی بات کریں گے تو ہماری سوچ بھی نافع ہونی چاہیے، ہماری مصروفیات، ہمارے مشاغل اور ہمارے کام اور ہمارے پیشے بھی نافع ہونے چاہیے۔ جلال الدین رومی کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھوں گا اور بیچ بیچ میں اپنی باتیں بھی کرتا جاؤں گا۔ انہوں نے بھی اس بات کو بہت کھول کے بیان فرمایا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے جو حجاب بن جاتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، وہ علم جو آپ کو غرور و تکبر میں مبتلا کرے، وہ علم جو آپ کو عمل نہ کرنے دے اپنے علم پر،
اوپر اوپر تک رکھے، وہ حجاب اکبر ہے، وہ خدا اور آپ کے درمیان میں، آپ اور معرفت الہی کے درمیان میں سب سے بڑا اور ضخیم پردہ ہے جو نہیں ہٹتا ہے، اللہ چاہے تو ہٹا دے۔ جلال الدین رومی نے کہا علم را برتن زنی ماری بود، اگر تم اپنے علم و فضل کو محض اپنے جسم تک رکھو تو پھر وہ ایک سانپ ہے جو تمہیں بھی ڈسے گا اور جہاں جہاں تک اس کی پہنچ ہوگی ان سب کو بھی وہ ڈسے گا، وہ غیر نافع ہوگا بلکہ وہ مہلک ہوگا اور مضر ہوگا۔ علم را بر جان زنی یاری بود، اگر وہی علم تمہاری روح کا ساتھی بن جائے گا، تمہارے اندر اتر جائے گا، تمہاری لوح قلب پر نقش ہو جائے گا، تو پھر وہ تمہارا مونس، انیس، ہمدم اور تمہارا ساتھی ہو جائے گا اور تمہاری طاقت بن جائے گا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ یہ جو محتاج تعارف نہ ہونے والا ایک کلیشے جملہ ہے، ہمیں بعض اوقات ناگزیر طور پر اسے دہرانا پڑتا ہے۔ تنولی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں، ان محترم دانشوروں میں سے ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے، خصوصاً صبح نور کے سارے ناظرین۔ ہمارے دوسرے مہمان بہت محترم عبدالرزاق عزت صاحب ہیں۔ عبدالرزاق عزت صاحب بہت پڑھے لکھے افسروں میں شمار ہوتے ہیں حکومت پنجاب کے، اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا نوازتے ہیں ہمیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی۔ آج ہماری ایک مہمان پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، ڈاکٹر عائشہ عظیم۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ اردو زبان و ادب کی بہت ماہر استاد ہیں، محقق ہیں، صاحب تصنیف ہیں، بہت باصلاحیت ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اپنا نقطہ نظر ایک رکھتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان سب کی موجودگی میں رہنمائی حاصل کریں گے اپنے موضوع پر۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے عرض کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے، حصول علم کی ترغیب کتنی دی گئی ہے، اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر آپ ہمیں کچھ رہنمائی عنایت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا تعلق ہماری علمی و فکری اور عملی دونوں زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ ہے، اور بہت ہی جامع انداز سے آپ نے اپنی تحمیدی گفتگو میں ارشاد بھی فرما دیا کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور کتنا ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسلام تو ہے ہی علم، قرآن مجید کا آغاز حرف اقرا سے ہوا، اور شاید اس کی مثال ہم دنیا میں کسی اور تہذیب ملت سے نہیں دے سکتے۔ اقرا کہ آپ نے پڑھنا ہے، جو دین پہلا سبق ہی پڑھنے کا دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں کہ وہاں پہ علم کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ پھر قابل ترک ہے۔ کیا بات! اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو صاحب علم و عقل نہیں ان پہ نجاستیں مسلط ہو جاتی ہیں، کمال ہے، پالوشن مسلط ہو سبحان اللہ، جاتی ہے۔ آج آپ ظاہری لحاظ سے بھی صاحب علم کی حمل سوسائٹیوں اور علم سے محروم سوسائٹیوں کا تقابل کریں تو شاید کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، یعنی قرآن مجید نے علم کی اہمیت پہ اتنا زور دیا اور علم کی ڈائمینشنز کو جس طرح بیان کیا، علم کی تفصیلات کو بیان کیا، اور کم و بیش 12 کے قریب اصطلاحات استعمال کی علم تک رسائی کے لیے۔ اچھا، کہ کن کن میکانزم کے ذریعے سے علم ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، شعور ہے، 12 کے قریب اصطلاحات ہیں جو آپ کو مختلف میتھڈولوجیز دیتی ہیں علم تک رسائی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ علم کی وہ ساری قسمیں جن سے انسان متعارف ہو سکتا ہے، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اچھا، ہمارے جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جتنے بڑے مفکرین ہیں، اگر آپ ان کے کام کو دیکھیں تو اس کا بنیادی بیج وہ قرآن مجید سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ الخوارزمی کو دیکھیں، اس نے الجبر والمقابلہ لکھا اسلام کے قانون میراث کی توضیح کے لیے، اور آج بھی الجبر کو الجبرہ ہی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو نیا علم دیا، تہذیب، علم کی حامل تہذیب سے دنیا کو آشنا کیا، اس کے پیچھے بھی قرآن مجید ہے، کتاب اقرا ہے۔ یعنی یہ جو تہذیبوں کی ترقی ہے اس کے پیچھے سوائے علم کے پاسبل نہیں ہے، سوائے علم کے پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اچھا، اب علم کو بنانا نافع ہے، یہ قرآن مجید کا بنیادی تصور ہے جو آج ہمارا ٹائٹل بھی ہے۔ آپ نے صوفیاء کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کیا، تصوف اور علم کی اتنی اہمیت ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کم علم آدمی تو تصوف کو نہیں سمجھ سکتا کہ چاہے کہ صوفی ہو۔ سبحان اللہ، کبھی ڈفر بندہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین انسان ہوتا ہے، کیا بات! اس کے علم کا وہ لیول ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو معاصر علوم پڑھنے پڑتے ہیں۔ بے شک۔ مولانا روم کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک عقائد یاد آ رہی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے فرمائیے ضرور۔ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جا رہے تھے اور ان کے اونٹ پہ ان کا سامان لدا ہوا تھا۔ اچھا، اس سے راستے میں کچھ شخص ملا تو اس نے کہا یہ آپ نے اونٹ پہ کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے کہا سامان ہے، اور دوسری طرف اس نے ریت کی بوری رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس نے پوچھا یہ دوسری طرف ریت کی بوری کیوں رکھی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں صوفیاء سمجھاتے کیسے ہیں، مولانا روم کا لیول دیکھیں سمجھانے کا، مشکل ترین مقامات کو کس طرح قابل فہم بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دے۔ بے شک۔ اس نے کہا جس میں سامان زیادہ تھا تو بوجھ برابر نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے ایک طرف ریت رکھ دی ہے۔
اس نے کہا کیسے بیوقوف آدمی ہو تم سامان کے بوجھ سے کر لیتے ہو. واہ واہ. تو ان پر بھی بوجھ کم پڑتا, تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. وہ ادھر ہی رک گیا. اچھا. اس نے کہا بھائی میرے پاس تھوڑا سا علم ہے, تو میں اتنا امیر ہوں, میری سواری بھی ہے, غلہ بھی ہے, تمہارے پاس اتنا علم ہے, تم تو بڑے محلات کے مالک ہو گئے, کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا میں نے تو 4 دن سے کھانا نہیں کھایا, پیدل چل چل کے جوتے ٹوٹ گئے. اس نے کہا اچھا پھر میرے ساتھ سفر نہ کرنا. اللہ اکبر. جب تمہارے علم تو تمہیں اتنا نفع نہیں دیا, واہ واہ, تم مجھے بھی ویسا نہ بنا, سبحان اللہ, میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. کمال ہے. یہ تصور علم ہے صوفیاء کا. واہ. صوفیاء زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی نعمت سمجھتے, کتنا عملی تصور, اور اسے ایسے علم میں ضائع نہیں کرنا چاہتے جو انہیں دنیا یا دین میں کوئی پیش رفت نہ دے. واہ. وَمَنِ اسْتَوَىٰ يَوْمَهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ. کمال. جس کے 2 دن برابر ہو گئے, یہ صوفیاء کا تصور ہے, وہ خسارے میں چلا گیا. صوفیاء کا علم ہمیں بریک تھرو دیتا ہے. یہی صورتحال قرآن مجید کے بتائے ہوئے تمام علوم کی ہے. صوفیاء نے قرآن و حدیث ہی سے, تو قرآن و حدیث ہی سے لیا ہے. اور ہر وہ علم جو آپ کو زندگی کو پیش رفت دے, قرآن مجید نے اس علم کو انکریج کیا ہے. ایسا ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا کے آنے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تخت منگوانا ہے. سبحان اللہ. آصف بن برحیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں. دیکھا تو تخت موجود تھا. اب سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. اس علم کو انہوں نے اللہ کا فضل قرار دیا. کیا بات. اس کا مطلب یہ ہوا نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کا علم ہی فضل ربی نہیں ہے. بے شک. ہر وہ علم فضل ربی ہے جس سے نماز, روزے کے علم کی توقیر بڑھتی ہو. سبحان اللہ. آصف بن برحیہ نے کیا کیا؟ آصف بن برحیہ نے تمام وہ دنیاوی علوم و ٹیکنالوجیز جو سلطنت سبا کے پاس تھی, ان پر سلطنت سلیمانی کی فوقیت کو ثابت کیا. کیا بات. یہی وجہ جب وہ آئی تو وہ کیوں مسلمان ہوئی؟ جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی برتری کو دیکھ کے مسلمان. بے شک. توحید کی دعوت سے نہیں ہوئی, صرف ہوتی تو ادھر ہی ہو جاتی. اس کے بعد خط پہنچا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ کلمہ اس نے تب پڑھا جب اس نے دیکھ لیا کہ سلیمان مجھ سے سپیریئر ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری جو کائنات ہے, اس کا جو ذرہ ذرہ ہے, اس کا علم بھی اس نیت سے حاصل کرنا صاحب باعث فضیلت نہیں, ناگزیر ہے. لہٰذا واہ, ناگزیر ہے. بہت خوب. مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے, جملہ ذرات زمین و آسمان, لشکر حق اند گاہ امتحان. یہ کب بنتے ہیں, یہ لشکر حق کب بنتے ہیں؟ جب آپ کے پاس علم کا وہ درجہ ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں سورہ روم کی ڈاکٹر صاحب آیت مبارکہ, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. جی, للعالمین. زمین و آسمان کی تخلیق میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں, اور ہم نے تمہاری زبانوں کو اور تمہارے رنگ کے فرق کو اپنا معجزہ بنایا ہے. واہ. 2 علوم کا ذکر آ گیا, جینیٹکس کا اور لنگوسٹک. واہ واہ واہ. اور آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین, اہل علم کے لیے, مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا. بالکل صحیح, عالموں کا ذکر. بہت خوب. تو ہمیں اپنے تصور علم کو جو ڈسٹارٹ ہو چکا ہے اسے ہیلدی بنانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اسے نارمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری سوسائٹی جو کسی پیش رفت کی طرف چل سکے. موسم کی طرح ہمارا تصور علم بھی ڈسٹارٹ ہو چکا ہے. ہاں, ایسا ہی خراب ہو چکا ہے. بلکہ تصور علم کے ڈسٹارٹ ہونے سے موسم ڈسٹارٹ ہو ہے. ترتیب یہ بنتی ہے. بہت اچھا, بہت عمدہ. بہت شکریہ جناب تنوری صاحب. عبدالرزاق عزت صاحب, حضرت شیخ سعدی شیرازی نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ علم چندان کے بیشتر خانی شون عمل در تو نیست نادانی. تم جتنا زیادہ علم حاصل کرتے رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بغیر عمل کے, اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر تم جاہل مطلق ہو. یہ وہ تصور علم ہے جو ہمارے اسلام نے اور صوفیہ نے ہم تک پہنچایا. اب علم نافع اور علم غیر نافع میں ہم آپ کے خیال میں کیسے تفریق کر سکتے ہیں, اور غیر نافع سے کیسے بچنا چاہیے, اور نافع کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور ڈاکٹر طاہر تنوری صاحب نے علم کی فضیلت اور اہمیت پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم نافع کیا ہے جی, اور علم غیر نافع کیا ہے. چونکہ علم ظاہراً تو یہی ہے کہ علم سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, چاہے وہ دنیاوی علم ہے, بے شک, چاہے وہ دینی علم ہے, چاہے وہ فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس ہے, چاہے وہ درس نظامی کا علم ہے. بالکل. تو ظاہراً تو لگتا یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا. تو پھر غیر نافع علم سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں یہ دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا عطا فرمائی کہ کل رب زدنی علما, کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرما, تو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ آپ نے علم نافع کی دعا فرمائی. واہ سبحان اللہ. اور کہا اللہم انی اسألک العلم نافعا وعملا متقبلا ورزق طیبا.
کہ اے اللہ پاک مجھے نافع علم عطا فرما، وہ علم جو منفعت رساں ہے، جس کا فائدہ ہے، اور وہ عمل جو قبول ہونے والا ہے، وہ رزق جو پاک ہے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ علم کون سا ہے جو غیر نافع ہے؟ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی۔ اس پہ قرآن پاک میں ایک تو صریحاً یہ بتایا گیا کہ جو یہودی جو جادوگری کا علم سیکھتے تھے ہاروت اور ماروت سے، وہ جو چلا آ رہا تھا، وہ علم جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، وہ جیسا بھی علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ فزکس میں فیشن ریئیکشن ہے، اب وہ چین ریئیکشن ہوتا ہے، اس سے E=mc² کے مطابق ہیوج انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ انرجی جب ایٹم بم کی صورت میں نکلے گی تو وہ پھر غیر نافع علم ہو جائے گا۔ وہی انرجی آپ پاور سٹیشن میں لے آئیں گے اور لوگوں کے فلاح اور بہبود کے لیے استعمال ہوگی، ترقی کے لیے، تو وہ نافع علم ہو جائے گا۔ یعنی کچھ چیزیں اپنی ذات میں نافع یا غیر نافع نہیں ہیں، ان کا استعمال ان کو نافع یا غیر نافع بنائے، نافع یا غیر۔ یہ تو ایک دنیوی طور پر ایک کانسیپٹ ہے، لیکن حقیقت میں جو علم نافع کا کانسیپٹ ہے اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے، وہ علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، زندگی کا مقصد یہ ہے۔ تو جو علم زندگی کے اس مقصد کے قریب لے کر آئے گا وہ نافع ہے۔ اس میں اگر ہم دین کا علم بھی اس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہماری پروجیکشن ہو، لوگ ہماری واہ واہ کریں اور ہمارا مقام بلند ہو، لوگ ہماری تعریف کریں، اگر سیلف پروجیکشن کی نیت ہے تو پھر اس سے وہ منفعت نہیں ملنے والی، شدید بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ تو ایسے علم سے منع فرمایا گیا ہے کہ جس میں بلکہ ایسی نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جس میں دکھاوا ہوگا وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہ منفعت کا تعلق گویا انسان کی نیت سے ہو گیا، نیت خالص ہے تو وہ منفعت رساں ہے، ادروائز وہ ضرر پہنچانے والی ہے۔ تو اس میں یہ حقیقت ہوگی جیسے سورہ والعصر میں ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو جو علم ہمیں عمل صالح کی طرف لے کر جائے گا، جو حق اور صبر کی تلقین کی طرف لے کر جائے گا، تو وہ علم نافع ہو گیا، ادروائز پھر انسان خسارے میں ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے بہت خوبصورت ایک شعر حافظ شیرازی کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بے عمل علم سے صرف میں ہی پریشان اور پراگندہ نہیں ہوں، بلکہ بے شمار علماء میں نے دیکھے ہیں جو بے برکتیں ہیں، نحوست زدہ ہیں، یبوست زدہ ہیں، خشک ہیں، اور ان کی اس کیفیت کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ بے عمل ہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا سیکھا سنا ہے سمجھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، وہ دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کی ایک مصیبت بھی پڑتی ہے۔ آپ کی گفتگو میں ایک دوسری بات جو بڑی اہم ہے، میں خاص طور پر ناظرین کے لیے اس کو دہرا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ آپ نے فرمایا، جو جادو والی آپ نے مثال دی، کہ اگرچہ ظاہراً جادو سے کوئی فائدہ بھی کسی کو ہو سکتا ہے، جادو کروانے والے کو، لیکن در حقیقت وہ دکھائی دینے والا وقتی، عارضی اور ہنگامی فائدہ بھی فی الاصل نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ، کوئی اس میں برکت نہیں ہے اور خیر کا پہلو نہیں ہے۔ جی اس میں تو صریحاً قرآن پاک بالکل ایسا ہی حکم فرما دیا کہ یہ علم تمہیں فائدہ دینے والا نہیں۔ واہ، بہت ہی خوب، لا ینفعہم۔ اور اس پہ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا، انہوں نے علم نافع کی بڑی اچھی تعریف کی۔ ہمارے ساتھ ماہر اقبالیات تشریف رکھتے ہیں۔ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو علم وہ انسان کو خود بچا لیتا ہے، وہ انسان کو وہ علم جو نافع ہے وہ اس کے جو بت ہیں ان کو پاش پاش کرتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت عنایت آپ کی۔ ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ، ایک تو آپ کو مکرر خوش آمدید، بہت شکریہ سر۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حقیقت میں علم تو دو ہی ہیں، علم الادیان ہے اور علم الادیان ہے۔ اب آپ سے ہمیں یہ پوچھنا ہے، اور ہماری بات وہاں تک آ چکی ہے کہ فرض کریں اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیا کیا چیزیں غیر نافع ہیں علم میں، تو پھر اس کے باوجود ہم ادھر کیوں کشش محسوس کرتے ہیں اور غیر نافع علم میں، غیر نافع سوچوں میں، غیر نافع مصروفیات میں کیوں مشغول رہتے ہیں؟
اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہمیں کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو انسانی فطرت ہے نا کہ ہمیں جس چیز سے روکا جاتا ہے ہم اس کی طرف زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں، وہاں اس طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. اور پھر ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جو چیز سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے. ہمارے پاس معلومات کا ڈھیر لگتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ جو گیجٹس ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم نے کتب خانوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، ہم علم کے ذرائع ہمارے تبدیل ہو چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب ہم معلومات کے انبار تلے دبتے چلے جا رہے ہیں اور اس معلومات کو ہم علم قرار دیتے ہیں. سو نافع اور غیر نافع تو اس نسل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو علم کا ہی نہیں پتا. واہ، بہت اچھی اہم بات کی آپ نے. وہ پھر سب سے پہلے تو ان کو علم ہمیں اپنے جامعات میں تصور ان کا درست کرنے کی اور راسخ کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. بطور استاد ہمیں اپنے جامعات میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں یہ بتانے کی ضرورت ہے. ماں باپ کا بھی فریضہ ہے. ماں باپ کا بھی فریضہ ہے. تربیت شروع ہی گھر سے ہوتی ہے کہ علم ہے کیا. ماں باپ کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے. نافع اور غیر نافع کی پہچان ہمیں گھر سے ہی نہیں ملتی، شروع سے ہی ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور پھر ہم اس کی معاشرتی جو بربادی ہے اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ جتنے آپ نے بتائے، انہوں نے سر نے ذکر کیا کہ یہ نجوم، علم ستاروں کا علم ہے، جادو کا علم ہے، اور وہ سارا علم جو ہمیں غلط طرف لے کر جا رہا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، خسارے کا باعث ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ علم ایسا ہے جو ہے تو بظاہر وہ نفع بخش ہے، لیکن اس کا وہ اتنا زیادہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم سنبھال نہیں پاتے. میرے پاس ایک مثال ہے داؤد راہبر کی، میں نے ان پہ تحقیق کی تھی. تو مجھے انہوں نے اتنا پڑھ لیا، اتنا دین اور دنیا کو سمجھ لیا، ہر چیز کو، کہ وہ دین سے ہی مرتد ہو گئے، منکر ہو گئے. تو یہ بھی غیر نافع، مذاہب انہوں نے بدلے اور بہت بدلے، اور آخر میں پھر وہ شاید واپس آ گئے یا نہیں آئے، یہ بھی ایک سوال رہ گیا. تو ہم جب اپنے نافع علم کو بھی سنبھال نہیں پاتے تو وہ غیر نافع بن جاتا ہے. وہ گدھے پہ لاد دیں، کتابیں لاد دیں اور اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم میں کہا گیا ہے. بالکل یہ اسی طرح سے یہ علم ہے. اور ہمیں بچوں کو یہی باتیں بار بار اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس علم سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہماری تنہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے. ہم تنہائی میں بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں، ہماری کوئی حدود نہیں ہے. سو ہمیں ان سب چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ نیچے سے کہیں سے بہت وہی کہ مائیں گھروں سے شروع کریں گی تو چلتے 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 ہمارے پاس جو پروڈکشن آئے گی، جو ہم مارکیٹ میں دیں گے، وہ پھر جانتی ہوگی کہ نفع بخش علم کیا ہے اور غیر نفع بخش کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ غیر نافع علم کی کوئی میں اس کو کسی قسم کے اندر نہیں رکھ سکتی. ہمارا نافع علم بھی غیر نافع ہے، اس کا استعمال ڈیسائیڈ کرے گا. ایگزیکٹلی، استعمال ہی ڈیسائیڈ کرے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں گھر ہے، اس میں تعلیمی ادارے ہیں، اس میں حکومتی ادارے ہیں، اس میں مذہبی ادارے ہیں. یہ سارے مل کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ شعور پیدا ہوگا. یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ ایک لٹریچر کا کام نہیں ہے. یہ پورا سسٹم اس کو تبدیل کرے گا. آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے، آپ مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، آتے جاتے ہیں، نوجوان نسلوں سے آپ کا تعلق ہے اور ان کے مسائل سے آپ آگاہ ہیں. آپ مجھے مختصر ترین انداز میں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو علم کی صورت ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، تسلی بخش ہے آپ کے لیے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ ہم نے جو دین تھا ہمارے پاس، جس کو ہم ضابطہ حیات کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اس اسلام میں ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالنی شروع کر دی ہیں. اچھا، ہم غیر نافع کام بھی کرتے ہیں، غیر نافع عمل بھی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک دلیل ہے اور بہت سالڈ دلیل کے ساتھ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، ہمارا جو کام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ماننا ہی نہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا یہ غیر نفع بخش ہے، یہ ہماری دنیا بھی خراب کر رہا ہے، یہ ہماری آخرت بھی خراب کر رہا ہے. ہمارا میڈیا، میں اتنی جذباتی ہو جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں ٹی وی ڈرامے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہوں، لیکن ہمارا میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے کہ آپ جتنا غیر نافع راستوں پر ان پر چلتے ہیں آپ کے لیے نفع ہے، آپ کے لیے نفع. وہ نہیں جانتے. میں نے 20 قسطوں میں نہیں دیکھا کہ آخری قسط میں اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا. میں نے جو شروع کی 4 دیکھ لیں اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ جادو کرنے سے مجھے یہ فائدے مل رہے ہیں، اور گلیمر اور شان و شوکت اور بالکل یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک اندر سے کہیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے یہ چیزیں کہ ان موضوعات کو چھیڑا جائے، ان پہ بات کی جائے اور اس کو ہمیں آگے لانے کی ضرورت ہے. میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں. میں اپنی کلاس میں جاتی ہوں تو میں بعض اوقات ہمارا
جو ہوتا ہے لیسن وہ ایک سائڈ پہ پڑا رہ جاتا ہے اور اخلاقیات پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ طلباء کو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں جی وہ گرد و غبار کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں. اس وقت تو ہے ہی نہیں، عملاً نہیں ہے، عملاً نہیں ہے، وہ عملاً بالکل نہیں ہے. افسوسناک صورتحال، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا، ورنہ ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی زوال پذیر ہے جی. ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہم کھائی میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ناظرین کرام، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی. پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہوتا ہے. ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ بہت جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے نافع علوم اور معاشرتی ترقی میں ان کا کردار. آج ہمارے پینل میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، عبدالرزاق عزت صاحب اور ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ. میں اب اگلا سوال گفتگو کے اس دوسرے مرحلے میں پہلا سوال تنولی صاحب سے کروں گا کہ معاشرتی ترقی سے کیا مراد ہے اور علوم و فنون اس ارتقائی عمل میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، سوسائٹی کو ترقی دیں علوم تو پھر ہی ان کی ضرورت اور افادیت ثابت ہوتی ہے. ہمارا تصور یہ ہے علم کو معاشرتی ترقی کا باعث بننا چاہیے، ٹھیک، لیکن پوری معاشرتی ترقی کا، آدھی معاشرتی ترقی کا نہیں. بہت خوب، اہم ہے. پوری معاشرتی ترقی کا مراد کیا ہے؟ دنیا کا معاشرہ اور مرنے کے بعد مجھے ملنے والا معاشرہ. میرا تصور زندگی مختلف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میری زندگی کالو بلا سے شروع ہوئی، ختم نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. اسلام کا تصور زندگی جو ہے اس میں صرف اقدامیت ہے، واہ، نہ دائروی ہے، نہ کیا بات ہے، بہت خوب، نہ ریورسل ہے. میں نے آگے جانا ہے. میری زندگی بہت لمبی ہے، مجھے وہ علم چاہیے جو میری پوری زندگی کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں. یہ جو ہماری دنیا میں زندگی ہے یہ تو ہماری مکمل زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اور اگلے سارے ابواب اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بلکہ ہر آنے والا باب پچھلے ابواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. اب سوچیں ہماری یہ زندگی بھی تو کالو بلا کے باب پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. صحیح ہے. تو اب یہ جو تصور ہے علم کا، جب تک ہم یہ نہیں دیں گے، مسائل کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے تصورات مسخ ہو گئے، ادھوری ہو گئے. ہم آدھے تصور کو لے کے اس سے پورا معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، جب علم کی یہ شان ہوگی تو پھر وہ علم ہمیں بقا کا اور سروائیول کی ضمانت دے گا. تہذیبوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں جی، تہذیبیں بنی علم کی بنیاد پہ، بالکل قائم رہیں علم کی بنیاد پہ، آگے بڑھی علم کی بنیاد پہ. تاریخ ہمیں بتاتی ہے تہذیبیں طاقت کی بنیاد پہ قائم رہتی ہیں جی، اور طاقت کے مثبت استعمال سے فروغ پذیر ہوتی ہے. واہ. اور یہ سب کچھ پاسبل ہے صرف علم کے ذریعے سے. طاقت علم سے آتی ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، دیکھیں، اسلحے کی طاقت، سیاست کی طاقت، اقتصادیات کی طاقت، کردار کی طاقت، ایمان کی طاقت، کوئی طاقت تو ہو نا. میدان بدر میں ایمان کی طاقت نے فیصلہ کیا. ایسا ہی ہے. ہم اس بد نصیب زمانے میں ہیں جب ہم طاقت کے ہر حوالے سے بے دست و پا اور تنگ دست ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی علم کا مرکز ہوگا، طاقت کا مرکز بھی کم و بیش وہیں ہوگا. علم اور طاقت آپس میں متصل ہیں. واہ واہ، العلم قوہ. کیا بات ہے. آپ سے فرمایا گا یا رسول اللہ، آپ کی سنت کی آپ نے 10-12 چیزیں فرمائیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا العلم صلاحی. واہ واہ، میرا ویپن علم ہے. واہ. اور آج ہم اندازہ کریں، دس از ڈیٹا سائنس. بالکل ایسا. جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا طاقتور ہے. لیکن ہمارا اسلحہ تو چھن گیا. میں عرض کرتا ہوں ہم تو بالکل بے دست و پا ہو چکے ہیں. ہم تنگ دست ہو چکے ہیں ہر حوالے سے. بالکل. سبب کیا؟ یہ ڈیکے شروع کہاں سے ہوا؟ علم کے جانے سے شروع ہوا. صحیح. تو حقیقی معاشرتی ترقی، اب دیکھیں سورہ کاف کو دیکھیں. سورہ کاف میں بڑے 3 واقعات ہیں جی. حضرت موسیٰ اور خضر کا معاملہ ہے، اور اصحاب کاف کا معاملہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا معاملہ ہے. بالکل. جب حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. سبحان اللہ. سبحان. ہم نے تمکن عطا کیا، استحکام عطا کیا، ذوالقرنین کو اقتدار دیا، اور ہر وہ شے عطا کی جو اس اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی. کمال ہے جی، کیا شان ہے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ اقتدار، یہ تہذیبی تمکنت قائم کس سے ہوئی؟
اسباب علم سے. اسباب علم. اب آگے اس کے فروغ کیسے, انہوں نے اس علم کو استعمال کیسے کیا؟ انسانیت کو ضرر رساں ایلیمنٹ سے دور کیا, یاجوج و ماجوج کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی, سد باب کیا. جی آج اگر ہم سد باب کرنا چاہتے ہیں یاجوج, آج کے یاجوج و ماجوجوں کا تو من کل شین سبابا پہ آنا ہوگا. ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ذرا غور کریں, اس آیت کی تفسیر آج ہمارا معاشرہ ہے یا مغرب کا معاشرہ ہے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سب اسباب ہیں. بہت توجہ طلب بات ہے. بہت توجہ طلب. بتایا ہمیں گیا تھا, معانی انہوں نے کشید کیے ہیں, اور ہمارا تصور علم اتنا بڑا ہے. آپ سسٹم کو حدیث قرآن مجید کو دیکھیں, صرف ایک چیز کی زیادتی کی تلقین کی گئی ہے, وہ علم ہے. قل رب زدنی. پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کسی چیز کی زیادتی کی تلقین کی. اب صوفیاء کا تصور دیکھیں, اگر اجازت ہو تو میں ضرور, کیوں نہیں, کمال ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں قل رب زدنی علما, جب اللہ نے ارشاد فرمایا, اب دیکھیں صوفیاء کا تصور علم کتنا کائناتی ہے. فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, میرے رسول دعا کیجئے میرے علم میں اضافہ فرما, تو یہ کون سا علم ہے جس میں اضافہ ممکن ہے؟ فرماتے ہیں یہ صرف ایک علم ہے, وہ علم معرفت الہی ہے, کیونکہ کائنات کے علم تو محدود ہے. واہ واہ واہ, وہی ایک علم ہے جو غیر محدود ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے کائنات کی ہر چیز کو گن رکھا ہے. بالکل. صوفیاء تو اس علم کو پورا علم بھی نہیں سمجھتے. بالکل. آپ کہتے ہیں صوفیاء کو علم نہیں ہے. واہ 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 واہ, کہاں کھڑے ہیں. واہ, آپ سوسائٹی کو صوفیاء سے دور رکھ کے بے علم بنا رہے ہیں. تنولی صاحب, جہالت کو علم کہہ کے ثابت کر رہے ہیں. ہم جو حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں, کیا وہی علم ہے صرف؟ ڈاکٹر صاحب حواس خمسہ کا جو علم ہے یہ بنیادی طور پہ علم کا انٹروڈکشن ہے. کیا بات ہے آپ کی, واہ. حواس خمسہ سے ملنے والا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اور کبھی کسی نے اس کو ختم نہیں کہا. اس لیے تو کہتے ہیں آئنسٹائن نے علمی دنیا سے کیپٹل اے کو ختم کر دیا. دیر از نو ایبسولوٹ ان دس یونیورس. یہ بات, اس نے کیپٹل اے کو اٹھا کے پھینک دیا. کیوں؟ یہ سارے علوم جو حواس خمسہ, بلکہ ایک قدم آگے جائیں, عقل اور وجدان کے ذریعے ملنے والے علم بھی اضافی علم ہے. یہ کسی نہ کسی سبحان اللہ, ورنہ علم نہیں ہے. کیا بات. ڈاکٹر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ سفید کاغذ ہے, ایک بندہ یہاں کلر بلائنڈ آ جائے گا, وہ تو کہے گا یہ زرد ہے. اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر سوسائٹی کے 99 بندے کلر بلائنڈ ہو جائیں, وہ کہیں یہ زرد ہے, تو ہم ایک بندہ ٹھیک ہے وہ اس کی بات مانیں گے؟ صحیح علم غلط ثابت ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے اتھینٹسٹی کیا رہے گی؟ غیر نافع علوم ہیں, ان کی کثرت کی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں الحاد کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے بنیادی طور پہ, یہ میری طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ ہے, الحاد کے پاس ایک بھی علمی دلیل نہیں ہے. درست بات. جو اس وقت 4 گریٹ ہارس مین آف ایتھیزم ہے ورلڈ کے, دنیا کے 4 بڑے لوگ جن کا بڑا گلگلہ ہے, ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. الحاد کیا ہے؟ الحاد ہماری نامکمل نفسانی آرزوؤں اور خواہشات کی باز گشت ہے. بس وہ شتر بے مہار چونکہ بنا دیتا ہے نا. وجہ یہ ہے جب آپ ذات حق کو مانتے ہیں, اس کا تو پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. ایک آپ نے ایک ڈسپلن میں آنا ہے, آپ اس میں آنا نہیں چاہتے, لہٰذا آپ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں. جی ایسا ہی. اور آپ کی ساری دلائل نفسیاتی ہیں. ہاں یہ اہم بات ہے. ایپسٹیمولوجیکل اور ریئل ایکڈیمک اور انٹلیکچوئل آرگومنٹ کوئی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. مطلب مذہب بیزار جو افراد ہیں وہ مذہب بیزار ہوں, ہماری تو دعا ہے کہ نہ ہوں, لیکن اگر وہ ہونا چاہیں تو ہوں, لیکن علمی استدلال پر نہ ہوں. لیکن ایک دلیل تو ہو نا. ڈاکٹر صاحب یہ چشمہ رکھا ہوا ہے. بالکل. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہاں سے آیا, تو میں ایک جواب تو یہ دوں گا کہ میں نے رکھا ہے, کہ میں نے جانتا ہوں کس نے رکھا ہے. ایک یہ دوں گا مجھے نہیں پتا کس نے رکھا ہے, اور ایک یہ دوں گا سب یہ خود ہی رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں تینوں جوابات میں سے کون سا بیوقوفانہ جواب ہے؟ بالکل صحیح, آخری ہے. آخری ہے. آپ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات خود ہی رکھی ہوئی ہے. جی ایسا ہی ہے. کم از کم یہ کہو ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں معلوم, ہم نے تحقیق کرنی. جی ہاں, ہم جس جو آرگیومنٹ اویلیبل ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, ہمیں تحقیق کرنی. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایتھیزم کے پاس کوئی کنکریٹ استدلال نہیں ہے, آرگیومنٹ. اچھا اب اگلی بات, غیر نافع علوم حرام کیوں ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ ہماری نفسانی خواہشات کو سیٹسفائی کرتے ہیں, حیوانی. وہ ہمیں حیوانیت کی, جو دیکھیں میری جبلت میں حیوانیت موجود ہے, جی میں نے اس پہ قابو پانا ہے تو ملائکہ سے افضل. ایسا ہی بات ہے, ایسا ہی بات ہے. اچھا اب چونکہ اس کے لیے میری نافع علوم مجھے ڈسپلن میں آنے کے لیے کہتے ہیں, جی تو میں صرف آنا نہیں چاہتا. ظاہر ہے ادھر بوجھ پڑتا ہے مجھ پر. بہت شکریہ جناب عبدالرزاق عزت صاحب. علامہ نے بہت خوبصورت فرمایا, علامہ اقبال نے, علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں علم غیر نافع کی. تو یہ جو معاشرتی ترقی ہے یا صرف ترقی ہے, اس کا دینی اور روحانی تصور کیا ہے؟ اور ہم کیا جو مادی ترقی ہے, یہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں مادی ترقی کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے؟ یہ کوئی بہت ہی منفی چیز ہے, ناپسندیدہ چیز ہے, یا ہمیں اس میں بھی سربلند ہونا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیے ہماری.
ڈاکٹر صاحب اس میں جو آپ نے بات کی کہ دنیاوی ترقی اور مادی ترقی کی خواہش، اس کی بنیاد بھی علم ہے جی، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. ہاں تو یہ کہنا بالکل میرے نزدیک غلط ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. جی، اس سے ہمارا جو اصل تصور دین ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. واہ، بہت خوب بات ہے یہ. چونکہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مکمل ضابطہ حیات وہ ہے جو آپ کی دنیاوی زندگی بھی سنوارتا ہے اور اخروی زندگی بھی سنوارتا ہے. جامع وہی ہے، جامع ہوئی ہے، جامعیت اسی میں ہے. تو علم نافع کی جو اس وقت متفقہ ہے ڈیفینیشن ہمارے چاروں میں موجود ہے، وہ علم نافع ہے جو کہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی سنوارے اور اخروی زندگی بھی سنوارے. بالکل صحیح. جو صرف دنیا پر فوکس ہے، صرف یہیں کے پروفٹ اینڈ لاس پر فوکس ہے، وہ اس نافع علم کی ڈیفینیشن میں بہرحال نہیں آتا. بہت خوب. یہاں پہ آپ کو وہ اعلیٰ رتبہ تو دے سکتا ہے، یا اگر اس کا نفع ہے بھی تو بہت محدود ہے. اس کا نفع ہے بھی تو بہت محدود ہے، وہ دنیا کی حد تک ہے. بالکل. اور انفارچونیٹلی اب جو ہمارا نظام تعلیم ہے جس پر ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی، اس میں سے اس کی اصل روح نکل گئی ہے. جیسے آپ نے الحاد کی بات کی تو اقبال نے کہا کہ وہ کیا شعر کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ایسا ہی ہے. تو یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ الحاد متصل ہو گیا. یہ میں ساری باتیں آپ سے اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ ہمارے تعلیم کے بالکل حاکموں میں سے ہیں. اور میں مطلب اب تو خیر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہا ہوں. اس سے پہلے پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک وہ تو خشت اول ہے، خشت اول ہے. تو ہمارا اگرچہ حکومت پنجاب کی یہ کاوش رہی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو دین کے ساتھ متصل کریں، اور جو کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن کا ایکٹ آیا ہے، بالکل وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اب صرف اور صرف جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جاب گیٹ کر سکیں، ہم اپنی ایک روزگار بنا سکیں. تو ہم دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو بے بہرا کر رہے ہیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کم از کم ہم بچپن سے ہی بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں. اور آپ نے کہا کہ اس کا اصل جو روحانی اور اخلاقی اور ترقی کا جو دینی تصور ہے وہ یہی ہے کہ جو علم نافع ہے نا اس کو اپنے آپ پر وارد کر لیں. واہ. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے طلبہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ علم کیا ہے؟ تو طلبہ نے جواب دیا کہ جی جاننا ہے، ادراک ہے، حقیقت کا علم ہے. انہوں نے کہا یہ باتیں ساری درست ہیں، لیکن علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہ آئے. واہ واہ واہ. تو یہ ہے جو آپ نے مولانا روم صاحب کی بھی بات سنائی کہ جب تک اپنے قلب پر، اپنے باطن پر اس کو وارد نہیں کر رہے گے تو وہ علم منفعت رساں نہیں ہوگا، وہ نافع نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو دینی اور روحانی ترقی عطا نہیں کر سکے گا. تو اپنے قلب پر اب اس کی دو ڈائمینشن ہیں، ایک ایکسٹرنل بھی ہے اور ایک انٹرنل. ایکسٹرنل یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی وہ لگیں جو ہم ہیں، جیسے ہم حج پر جاتے ہیں تو ہم احرام باندھتے ہیں، وہ ایک ایکسٹرنل آپ کا امیج ہے. جی. اب انٹرنل امیج کیا ہے کہ آپ کا دل بھی وہاں پر موجود. ہمارے دل نے بھی احرام باندھا ہے. ہاں، ہمارے دل نے بھی احرام باندھا ہے. تو وہ اس کا انٹرنل، جب تک انٹرنل اس کا امیج نہیں ڈیولپ ہوتا انسان کی شخصیت میں تو اس علم سے روحانی اور اخلاقی ترقی ممکن نہیں ہے. یہ جو فوز و فلاح ہے اخروی، جی، یہ بھی ضروری ہے. جس طرح ہم اپنی دنیاوی ترقی کے لیے، گریڈز حاصل کرنے کے لیے، سول سروس میں جانے کے لیے، عسکری اداروں میں جانے کے لیے، مراعات حاصل کرنے کے لیے دنیا میں، جی جی، تو اخروی فوز و فلاح کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا ہمیں تردد کرنا چاہیے. اصل میں تو بنیادی تصور ہی یہ ہے علم کا. اگر اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اخروی تصور کو ہم سیکنڈری کر دیتے ہیں، تو اصل میں ہم نے علم کی سپرٹ ہی ختم. واہ. ہم نے علم میں سے علم کی روح نکال، شاید علم کی توہین کر دی. علم کی توہین کر دی. چونکہ دیکھیں نا، اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کسی بھی لاجک پر، کسی بھی عقلی اور منطقی دلیل پر
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس یہی دنیا کی زندگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی اور یہ کائنات بس بائی چانس ہے، بگ بینگ ہوا اور کائنات بن گئی. یہ کسی بھی منطقی دلیل پر یہ بات پوری نہیں. سبحان اللہ، سبحان. تو اس لیے اس کائنات، اب قرآن پاک میں جگہ جگہ تدبر کرنے کا، تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا اللہ کو اس کی آیات، اس کی نشانیوں سے پہچانو. تو یہ نشانیاں غور و فکر کا نتیجہ ہے. جی ہاں. اور وہ جب غور و فکر انسان کرتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ عدل کے معیار پر وہی چیز پوری اترتی ہے کہ زندگی کے بعد ایک اخروی زندگی ہے. اور قرآن نے ظاہر ہے بڑا تصریح کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. جی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خسارے میں پڑ جائیں. اور صرف دنیا کی زندگی کے اوپر فوکس کرنا تو میں سمجھتا ہوں خسارہ. یہ تو متاع قلیل ہے. یہ تو متاع، اور دیکھیں نا، اور دنیا گھاٹے کے سوا کچھ نہیں، لہو لعاب کے سوا آزمائش ہے، فتنہ ہے. تو وہ علم جو آپ کا صرف، اب انفارچونیٹلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم نے اس ڈیجیٹل معاشرے میں ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج تینوں کو الگ کر دیا. بالکل ایسا ہمارے اوپر ڈیٹا کی اور انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور نالج سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اور نالج کی کریشن سے، تو نالج کی کریشن سے جس کی بنیاد ریسرچ ہے، جس کی بنیاد تحقیق ہے، اور وہ ہمارے ادارے وہ تحقیق مہیا نہیں کر پا رہے، ہمارے طالب علم اس تحقیق کی طرف نہیں مائل ہو رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی اخروی زندگی کی کامیابی کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہو، پھر یہ کمپلیٹ تصور بنتا ہے. اگر اس میں سے مس ہو جائے گا اخروی زندگی تو وہ خلا رہے گا، وہ خلا رہ جائے. بہت خوب، بہت نوازش. وہ جناب ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ، بہت خوبصورت شعر، اگر ہم اقبال کے اس شعر کو، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یعنی علم سے اگر آپ محض یہی ہم لے رہے ہیں جو کچھ اب ہمارا تصور علم ہے، تو یہ علم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، خود ہمارے لیے بھی. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو ایک پروورب ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو اب ایک تصور بنتا چلا جا رہا ہے کہ دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے اور معاشرتی فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی سب کچھ جائز ہے. اس میں پیشہ ورانہ اخلاقیات بھی کوئی نہیں ہے اور جائز و ناجائز کی بھی تمیز نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. جی ایسی ہے. تو اس پر آپ کے کامنٹس کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں بات شروع کروں گی کہ ہمیں سب سے پہلے کمپلیکس سے نکلنا پڑے گا. ہم بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بطور انسان، ہم پوری طرح سے احساس کمتری کے مارے ہوئے شخص ہیں. ہم یورپ، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جاپان سے آتے ہیں، ہم امریکہ سے، ہم کہیں سے بھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ یار وہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں کرتے، وہ جو یہ کہتے ہیں may I come tomorrow، وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں نہیں آؤں گا اور وہ آتا ہے یا نہیں. ہم بھول چکے ہیں کہ یہ سب تو ہمارا اپنا تھا، یہ اخلاقیات تو ہماری ہیں. یہ ہم نے چوتھی کلاس میں، تیسری کلاس میں پڑھا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا. پھر جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہی ابا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دروازے پہ جو مہمان آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو میں نے دیکھا کہ یہ عملاً تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے. تو میری کتاب کا علم تو سائڈ پہ ہو گیا. بالکل. سو اخلاقیات کا جو پہلا تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پہ اس کو ہم شروع کریں، گھر سے شروع کریں، اور اس کو جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں. پیشہ ورانہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ذاتی ہمیں انفرادی طور پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انفرادیت سے ہی پھر اجتماعیت کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں. جب میں پہلا بارش کا قطرہ بنوں گا، جب مجھے پتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، تو پھر میں پیشہ ورانہ زندگی میں بھی جب قدم رکھوں گی تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے ترقی کرنے کے لیے شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے، میں نے محنت کرنی ہے. بہت خوب. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارا وہی بات ہے کہ ہم ایک سے شروع کریں گے، جز سے کل کی طرف جائیں گے، اور پھر ہمارا یہ جو سفر ہے یہ آسان ہوگا. ورنہ ہم یوں ہی ٹکریں مارتے رہیں گے. اس میں ہمارا میڈیا، اس میں ہمارا سوشل میڈیا، ان سب کو ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یوٹیوب اٹھا لیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ یوٹیوب اٹھا کے نوکری حاصل کرنے کے طریقے، کیسے کتاب پوری پڑھ لینی ہے، اسکیمیں اسکین کیسے کر لینی ہے. میں نئی کتاب پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا 2 صفحے شروع کے پڑھ لیں، 4 صفحے آخر کے پڑھ لیں، پوری کتاب آپ کو شارٹ کٹ ہے، ایسے ہو جائے گا. اب ایک اور ہمیں نئی تباہی کا سامنا ہے، وہ مصنوعی ذہانت ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. وہ اب بچوں کو آپ کوئی بھی اسائنمنٹ دے دیں، بچہ آپ سے جھوٹ بولے گا، وہ یہاں سے کر کے سارا کچھ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا کہ میں نے کر لیا. اس کو ٹائپ بھی نہیں کرنا، اس نے کاپی پیسٹ کرنا ہے، لا کے رکھ دیا. تو اخلاقیات تو پھر ایگزسٹ نہیں کرتی.
تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہمیں وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے نصاب سے شروع کرنا پڑے گا, ہمیں گھر سے شروع کرنا پڑے گا, اور کوئی یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو چند سالوں کی یا چند دنوں کے آپ کو فائدہ ہے, یہ دراصل آپ کو کتنے نقصان میں ڈال رہا ہے. اور آخرت کی زندگی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک چیپٹر ہے, باقی 10-12 چیپٹر جو آگے پڑھے ہیں یہ اس کی تیاری ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں پھر ہمیں جو ہیں وہ یہ جو ہم شارٹ کٹس کے ذریعے اور 2 نمبر طریقے سے آج کل کے محاورے کے مطابق جو کچھ حاصل کرتے ہیں ترقیاں, کیا وہ حقیقی ترقی ہوتی ہے یا وہ پانی کا بلبلہ ہے؟ وہ تو پانی کا بلبلہ ہے. ہم نے یہاں سے خالی ہاتھ ہم نے واپس جانا ہے. ہمیں یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ جس قبر میں جا کے ہم نے لیٹنا ہے وہاں ہم کیا لے کر جائیں گے, اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے, اور دنیا میں جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم بھاگ رہے تھے وہ ہم نے کیا کمایا تھا. تو وہ یہ سارے کا سارا اخلاقیات پہ بیس کرتا ہے. اور مانگی تانگی ہوئی ترقی کو آپ کیا کہیں گی؟ مانگی تانگی ہوئی ترقی جو ہے وہ پھر ترقی نہیں ہے, وہ بھی دراصل تنزلی کا ہی ایک قدم ہوتا ہے. ہم جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور پھر نیچے اترتے ہیں, تو وہ ہم یوں گولائی میں جب چڑھ بھی رہے ہیں اور اتر بھی رہے ہیں تو ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف آ رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہی ہیں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور یہ جو ترقی ہے ظاہری, یہ بھی ایک طرح سے سراب ہے, ترقی نہیں ہے. یہ ترقی نہیں ہے, یہ ترقی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچائے کہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی ترقی نصیب ہو, اور علم ہمیں ایسا ملے جو نافع ہو دین میں بھی اور دنیا میں بھی, کیونکہ دین اور دنیا دونوں ہی ایک سکے کے رخ ہیں. اور اسلام کا جو تصور حیات ہے اس میں یہ دونوں چیزیں, دونوں مرحلے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں. ان دونوں کو بیلنس کرنا. جی, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں, اور ایک جملے میں اس موضوع پر آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہم تنولی صاحب سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. آپ نباز ہیں ایک طرح سے معاشرے کے, براہ راست وابستہ ہیں سماج سے, بہتر جانتے ہیں, تو آپ فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ علم کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. درست. وہ علم جس سے سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے, اپنے ماحول اور معاشرے کے لیے فائدہ مند بن سکوں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو کوئی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اس کی بقا کا ضامن اللہ ہے. کیا بات. اس تصور کو سامنے رکھ کے ہم نے علم حاصل کرنا ہے, اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح. ماشاءاللہ, بہت خوب. جناب عبدالرزاق عزت صاحب. جی, میرا ایک ہی پیغام ہے کہ علم کا اصل منبع قرآن حکیم ہے. ماشاءاللہ. تو قرآن سے جڑ جائیں, دین سے جڑ جائیں, آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آج ہم قرآن سے دور ہیں, دین سے دور ہیں, اور ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن میں ظاہری چکا چوند ہے. صحیح. تو جو حقیقی علم ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے, اپنے معاشرے کو اس کی طرف لے کر جانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلیمی نظام کو درست کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے, اور ہم اپنی نئی آنے والی نسلوں کو وہ نظام دے سکیں جو حقیقی طور پر علم نافع پر جس کی بنیاد. بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. جناب ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ. ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور یہ ٹریننگ ہمیں ملے گی اور جس میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے چلیں. ہم صرف دین کی بھی بات, بچہ ہمارا جب دنیا میں آتا ہے تو ہم صرف کہتے ہیں یہ دنیا میں بڑا ہو کے کیا بنے گا, ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ اچھا انسان بھی بنے گا. تو وہ اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے من کے, وہ بلے شاہ نے جو کہا تھا کہ اپنے من کے اندر جو پھر رہا ہے پہلے اس کو پکڑو, اس کو پہلے پکڑنے کی ضرورت ہے. اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی, اقبال کا بھی یہ پیغام ہے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا. آپ کی وجہ سے ہماری آج کی گفتگو بہت سیر حاصل رہی اور بہت مفید رہی. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے. یہ وظیفہ قوت حافظہ کے لیے بہت مفید ہے. 41 دن بلا ناغہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ حافظے کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے, جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا, آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کے پکارا جاتا ہے.
آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں علوم نافع اور معاشرتی ترقی کے عنوان سے ایک بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور کوشش کیجئے کہ جو نوجوان ہیں گھر کے طالب علم ہیں خاص طور پر، وہ بھی ضرور پڑھیں اس کو. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں. پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیے. اب ہم پاکستان کو استحکام کی دعا دیتے ہوئے اس کی نظریاتی بنیادوں اور اس کی جغرافیائی بنیادوں پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھنے کے لیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. آپ سارے جہاں جہاں بھی ہیں اس میں شریک ہوئیے گا. یہ ہمارا ایک شعار ہے، یہ قومی شعار بھی ہے، اور اس کے پیچھے ہماری امنگیں اور دعائیں بھی ہیں پاکستان کے لیے. اور پاکستان کو کس سمت میں جانا ہے اور اقوام عالم میں رہنمایانہ کردار جو ادا کرنا ہے، اس کا پیغام بھی اسی نعرے میں چھپا ہوا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول.